السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نثار احمد کلکتوی نے بہت ہی پیارے انداز میں تقریر بولی ہے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کو پردے سے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پردے میں رہے، یہاں تک کہ عورت گھر سے نکل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے۔ جو عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل عبادت نماز ہے، وہ گھر سے نکل کر کے باہر جا کر کے نہیں ادا کر سکتی ہے، بلکہ وہ گھر میں ادا کرے تو، اور مزارات پر یا بازاروں میں تو ہرگز جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا نثار احمد کلکتوی کی تقریر کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں ہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اور اللہ جب دنیا سے خاتمہ کرے تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو۔ جو حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سج دھج کے جاتی ہو درگا پوجا میں، اب مرد بھی خوش، مائی وائف از ویری ہینڈسم۔ پگلا ارے بھگلول، کافروں کے میلہ میں جانا حرام، تمہارے جانے سے بھیڑ اور بڑھے گی، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے، پتا چلا آپ بھی کہیے گا نا، عورت کو جانا بلا عذر شرعی منع ہے۔ کیا مسلمان کی بیوی بیٹی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یس نو، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ ہمار کاچے شمونے تارا تاری بولو، جا سکتی ہے؟ نہیں نا۔ جمعہ کی نماز چل ہٹ، جمعہ کی نماز تو عورت پہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ عیدین کی نماز نہ، عورت نہیں پڑھے گی۔ کیا پڑھے گی؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ عید کا دن ہو یا جمعہ، ظہر ہی پڑھے گی، عصر ہی پڑھے گی، مغرب و عشاء ہی پڑھے گی، فجر ہی پڑھے گی۔ اوکے، مسجد میں نہ، چھوٹی مسجد میں نہ، بڑی مسجد میں نہیں، محلے کی مسجد میں نہ۔ کہاں؟ اپنے گھر میں۔ کہاں پڑھے گی؟ اچھا، اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں، اپنے گھر میں آنگن میں نہیں، اپنے گھر میں ڈائننگ ہال میں نہیں، ایک کمرہ میں، مخصوص کمرہ میں نماز پڑھے۔ اے میرے دوست، اے میرے بزرگوں، اب دماغ کا تالا کھول لو۔ جب ہماری اور آپ کی بہو بیٹی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے تو کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ خبردار، روکیے اپنی بیگم کو، روکیے اپنی وائف کو، پتنی کو۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، حدیث گواہ ہے، اگر کوئی عورت کسی مزار کے اوپر جاتی ہے نیاز کی نیت سے تو صاحب مزار کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، جب تک وہ گھر نہ واپس آ جائے، گئی تھی مراد پوری ہو جائے، یہ لعنت کی مستحق ہو گئی۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے، جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مزاروں پہ کیسے جائے؟ ہاں، غوث پاک کا مزار ہو، خواجہ پاک کا مزار ہو، صابر پاک کا مزار ہو، کسی مزار پہ عورت نہیں جا سکتی ہے مسلمان، لیکن ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا۔ زور سے بول لیجیے، زور سے، پورا مجمع بولے تب میں بتاؤں گا۔ ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا، اگر ٹھیک سے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا، اور نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ اصل میں اس لیے میں آپ لوگوں پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ بولتے رہیے سبحان اللہ، تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں اچھا، سبحان اللہ کہتے تو اچھا لگتا ہے، سچی بولیے گا، اچھا لگتا ہے؟ چہرہ
کھل جاتا ہے نا، قلب کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کی ماں سن رہی ہوگی وہ بھی ناز کرے گی، اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا تو ہے تیرا نام لے رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے. کسی مزار پہ عورت نہ جائے، صرف ایک مزار پہ، ایک مزار پہ. آہا کیا کہنے فری میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ایک مزار ہے وہیں جا سکتی ہے، وہ کسی ولی کا مزار نہیں، نبیوں کے نبی کا مزار. وہ گنبد خضرا اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے، باقی کہیں نہیں جا سکتی ہے. اس لیے اس مزار رسول پہ بارگاہ نبی میں جانے کا حکم، یہ فتویٰ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے. جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤں کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، واستغفر لہم الرسول، اور سرکار سفارش کر دے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو مزاروں پہ جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو درگا پوجا میں جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو بازار کی زینت نہ بنائیے، اپنی بیویوں کو فاطمہ زہرا کی کنیز بنا دیجئے. ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. سنیے ایک چیز اور بتا دو، باتیں رہ گئی میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں. جیسے تمام نبیوں میں میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی اسی طرح تمام اولیاء کرام میں غوث اعظم لاجواب ہے، کوئی ان کے مثل نہیں ہے، کوئی مثل نہیں. اب سنیے میں بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، جو لوگ رکھتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہے، جو لوگ نہیں رکھتے ہیں رکھنے کا ارادہ کر لیں. ہاں کینسر کی بیماری سے بچتا ہے وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے بچتا ہے وہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن روزہ ہم لوگ کب رکھتے ہیں؟ کوئی 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تب، کوئی 15 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 20 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 25 سال کا ہوتا ہے تب. 8 سال کا نا اس کی ماں روزہ رکھنے ہی نہیں دے گی. 10 سال کا ہے بابو مت رکھو، بہو مت رکھو، تمہارا شریر خراب ہو جائے، کھینا روٹی کھینا اور کیا اس کو پنتا بھات کھینا. بچہ کو روزہ نہیں رکھنے دے گی. ہاں 15 سال کا ہے روزہ رکھو، 20 سال کا ہے روزہ رکھو. پوری دنیا میں ایسا ہی روزہ رکھنے والا ملے گا، لیکن فقط ایک ایسا روزہ دار ہے جو پیدا ہوتا ہے رمضان میں اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سبوں کا پیر، پیروں کا پیر غوث اعظم دستگیر. پیدا ہو تو روزہ رکھے وہ میرا غوث. اور نماز، آہا کیا کہنے، نماز ہم لوگ کا وضو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹھیک سے رہتا ہے. کیوں؟ کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے. بیڑی ختم، کھینی اندر پھینک دیا، گٹکھا اندر، شیکھر اندر، اور کیا کیا ویمل اندر، سیمل اندر، رجنی گندا، گندھا نہیں ہے گندا، اسٹینڈرڈ گندا. اتنا منہ مہکتا ہے اللہ کی پناہ، یعنی منہ چلتا رہتا ہے. صبح ہوئی منہ چالو، شام ہوئی منہ چالو، دوپہر منہ چالو، کھائی رہا. ٹھیک ہے، تو بے ترتیب جب کھائیے گا تو آپ کا وضو کہیں رکے گا؟ گیس کا بھنڈار ہوگا، گیس کی فیکٹری آپ کا پیٹ ہے، کبھی آپ کا وضو جاتا رہے گا. ہم لوگ کا 4 گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے، چونکہ 4 گھنٹے بھوکے نہیں رہتے ہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے. قربان جائیے غوث اعظم سرکار پر. دھیرے سے بولیے سبحان اللہ. 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا.
عشاء میں جو وضو کیا فجر تک قائم ہے. اللہ، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ وضو کر کے سو جائیے بستر پہ، پیٹھ لگا کے سو جائیے، آٹومیٹک آپ کا وضو ختم. سوئیے، وضو ختم. ٹیک لگا کے بستر پہ پاؤں ہاتھ پھیلا دیجیے گا، نہیں سمجھے؟ خلاص، آپ کا وضو چلا گیا. ہلچل بھائی کا وضو خلاص، امام صاحب کا وضو ختم. کوئی بھی رہے، بستر پہ پیٹھ لگا دیا، زمین کا سہارا لے لیا، آنکھ لگی، وضو ختم. سرکار غوث اعظم نے عشاء میں وضو کیا ہے، فجر تک قائم ہے. اس کا مطلب ہے میرا غوث راتوں کو سویا نہیں، میرا غوث راتوں کو بستر کا سہارا لیا نہیں. تاریخ گواہ ہے، ہلچل بھائی 15 سال تک غوث اعظم سرکار نے ہر رات ایک ختم قرآن کی تلاوت کیا ہے. 15 سال تک. میرے دوست، ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو عشاء میں وضو کرے، فجر تک فجر کی نماز ادا ہو. اور ان کے چاہنے والے، باپ رے باپ، کچھ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں. کاتھی وہیں رہ گیا، دیگھا وہیں رہ گیا، بھول گیا. جو ہے 2 رکعت پڑھ کے گھر چلایا. 5 وقتہ نماز ضروری لوگ اب سمجھتے ہی نہیں ہے پڑھنا. مولانا پڑھو، حافظ صاحب پڑھو، قاری صاحب پڑھو، لاٹ صاحب مت پڑھو. پیسہ والے ہم نہیں پڑھیں گے، انکار نہیں کرتا لیکن پڑھے گا نہیں. اور عورتیں، اللہ اللہ، جس کی بیوی نمازی ہے اس کو میرا سلام. جس کی بیوی بے نمازی ہے اس کا مرد ناکام. ہنسو مت درست، میں ثابت کروں گا. مر جاؤ گے، حشر میں اٹھائے جاؤ گے، آپ کی بیوی سے سوال ہوگا تو نے نماز کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ کہہ دے گی مولا میں انجان تھی، میرے شوہر نے کبھی نہیں بتایا، میرے شوہر نے کبھی نہیں مجھ کو بتایا. پتا چلا بیٹا پھنسا. اور اس کی عورت وہ بھی نالائق. مرد کو اگر جور آ جائے گا، جور سمجھتے ہیں نا، بخار، اسپیلنگ کر دے رہے ہلچل بھائی، اتنا تو ہم بنگلہ جانتے ہی ہیں. باپ رے، میاں بیوی میں جب محبت رہے گی تب دیکھیے گا پیار. آمی تمہار تو میاں مار، سب کہتا ہے. ای نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہے بیمار، میں نہیں پڑھتا ہوں میری روح ہے بیمار. اگر چاہتی ہے دونوں کا بیڑا ہو جائے پار تو گھر میں سجدہ کر، میں مسجد میں سجدہ کروں. نہ اس کا ٹھکانہ نہ اس کا ٹھکانہ. میرے دوست سن لو، جن کی بیویاں بے نمازی ہیں تو کیا کیا ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں. گھٹنا کا درد، کمر کا درد، یہاں کا درد، کلا کا درد، منہ میں چھائی، یہاں پہ دانا، یہاں پہ دانا، آنکھوں کے نیچے کالا پیمانہ، فیئر اینڈ لولی فیل، پانڈس فیل، فیئر اینڈ لولی، اور کیا ہے، نیویا فیل، بورولین فیل، بورو پلس فیل، بورو مائنس فیل، سب فیل. درد بڑھتا جا رہا ہے. حضرات، نماز صرف عبادت نہیں ہے. نماز پڑھو تو بدن کی حفاظت بھی ہوگی، خدا کی عبادت بھی ہوگی. نماز پڑھ کے تو دیکھو، ہم لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کو سر نہیں جھکاتے. قربان جائیے. حضرت، لوگ کہتے ہیں کہ میرے حسین آج تک سجدے میں ہیں، آج تک سجدے میں ہیں. اس کو تو لوگ خوب یاد کرتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جاتے ہیں. میں آپ کو لے چلوں گا، فری میں نہیں. پیچھے والے میرے بزرگ السلام علیکم. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کا نانا جب قیام کرے، سجدہ کرے تو سجدہ اتنا لمبا جب تک حسین نیچے نہ آئے. ان کے باپ کا سجدہ اتنا لمبا جب تک تیر نکل نہ جائے. ان کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا رات چھوڑ
रोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़ इबादत फातिमा सबसे आला। तो जिनकी माँ का सजदा इतना लंबा हो, उस माँ के आहोश में जो हुसैन परवान चढ़ा हो, उन्होंने करबला में बता दिया भूखा हूँ, प्यासा हूँ, जुल्म का सामना है, लेकिन लंबे लंबे सजदे करने वाली माँ फातिमा ज़हरा के आंखों का तारा हो, गर्दन कटती रहे, सजदा होता रहेगा। उस हुसैन के मानने वाले मेरे दोस्त, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं खुले आम गुनहगार, लोग अपनी बेटियों के लिए परेशान है, रिश्ता कैसे लगेगा? गौर से सुन लो मेरे भाई, झमेला मत कीजिएगा। लोग परेशान है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लगता। लड़के आते हैं, लड़के वाले देख के चले जाते हैं, कान ठीक है, नाक ठीक है, मुंह ठीक नहीं, आंख ठीक है, रुखसार ठीक नहीं, लब ठीक नहीं, बाल ठीक नहीं, खा खा कर चले जाते हैं, रिश्ता नहीं लग रहा है। तुमने अपनी बेटी को इस लायक बनाया ही नहीं। काश के शादी से पहले नमाजी बन गई होती, कुरान की कारिया बन गई होती, फराइज और वाजिबात को समझ गई होती, नमाज का मसला जान गई होती, नमाज पढ़ने की आदत लग गई होती। आज भी इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजी बहू ढूंढते हैं, कुरान पढ़ने वाली बहू ढूंढते हैं। अरे अपनी बेटियों को फातिमा की कनीज बना दो, रिश्ता ऑटोमेटिक आ जाएगा। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। लेकिन माओ का जो हाल है, गौर से सुनिए, मैं खुलेआम बोलता हूं, जो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में लगा है, जरूरत है बस उतने इस्तेमाल करो, टाइम पास न करो, ना मर्द हो जाओगे, शादी के लायक न रहोगे, तज़िया औकात करोगे, खून के आंसू रोगे। यहूदियों की पॉलिसी मुसलमानों को बर्बाद करने की सबसे पहली थी। रेडियो नाकाम रहा, टेप रिकॉर्डर नाकाम रहा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नाकाम रहा, कलर टीवी नाकाम रहा, सीडी नाकाम रहा, मोबाइल नाकाम रहा, टच स्क्रीन नाकाम रहा, मेमोरी लगाया, जरा कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, मेमोरी हटा दिया, रैम बढ़ा दिया। अब घर में बैठे पूरी दुनिया मुट्ठी में, फाश तस्वीरें, तमाम फिल्मी गाने तुम्हारे अंदर, किसी को बर्बाद कर डालो, फेसबुक काफी है, किसी के मान मर्यादा से खिलवाड़ करो, फेसबुक काफी है। यहूदी कामयाब हो गए जब मुसलमान के बच्चों ने अपने आप को फना फिल मोबाइल कर डाला, मुसलमान की बेटियों ने अपने आप को मोबाइल में लगा डाला। फिर वो दिन आ गया, मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के से कांटेक्ट करके घर से भाग गई, गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। ऐ लड़कियों सुन लो, अगर तूने घर छोड़ के किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, वो ईमान ना लाया, तो याद रखना काफिर का निकाह मोमिना से नहीं होगा, मोमिना का निकाह काफिर से नहीं होगा, मोमिन का निकाह मोमिना से होगा। तुझे ले जाएगा मंदिर में, तेरे ईमान का सौदा होगा, तेरे साथ का साथ खिलवाड़ होगा। चंद महीने खेलने के बाद तुझे रास्ते की ठोकर में ला के रख देगा। न खुदा ही मिला, न बेसाने सलाम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जो लड़का लड़की फेसबुक के जरिए किसी लड़की से कांटेक्ट करे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे और किसी की बेटी को लेके भाग जाए और कहीं जाके शादी कर ले, ऐसे लड़कों से और ऐसी लड़कियों से निसार अहमद रज़वी कह रहा है, याद रखो तुमने किसी के बाप को रुलाया है, तुमने किसी की माँ को रुलाया है, तुमने अपने बाप के सर को शर्म से झुका दिया है। जिंदगी भर खुशी को तरसते रह जाओगे, जिंदगी भर खुशी का मुंह ना देख सकोगे, दर दर की ठोकर तुम्हारे हिस्से में रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी हसीन हो जाए, खुशगवार हो जाए, तो हर बेटी हर बेटा अपने माँ बाप को कह दे, आप जिसमें राजी हम उसमें राजी।
اب تو آپ لوگ چاہتے ہیں نثار احمد غزوی تمہیں چلے جاؤ ہوئے گا لو آہر کی کتا ہوبے تالے زورے بولن سبحان اللہ ایٹو آر زورے بولن سبحان اللہ. سنیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اراکین کمیٹی، ہاں سنیے نا، اراکین کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہے. آپ لوگ بھی کیوں؟ غوث اعظم کا جلسہ آپ کر رہے ہیں، غوث اعظم سرکار کا جلسہ کر رہے ہیں. یہ سب کے بس کی بات نہیں. غوث کا نام وہی لیتا ہے جب غوث چاہتے ہیں، اور ان کا جلسہ وہی کرتا ہے جب میرے غوث چاہتے ہیں. آپ کہیے گا ہوائی فائرنگ کر رہے ہو، کہاں بغداد، کہاں اگرا؟ کمیٹی والوں نے اس وقت کیا جب غوث نے چاہا. میں کہوں گا یس، غوث پاک نے چاہا، ان لوگوں نے نام لیا، انہوں نے چاہا تو جلسہ ہو گیا. آپ کہیے گا کیسے؟ تو سنیے دلیل دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا. سرکار غوث پاک کے قرب خاص میں رہنے والے حضرت علی بن حیدی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. ایک روز مسجد میں گئے، ساتھ میں تھے، غوث پاک سرکار بھی ہیں. تو دیکھا کہ پہلے جو مسجد میں نمازی تھے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی وظائف میں ہے، آرام سے سب بیٹھا ہوا ہے. غوث پاک آ گئے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی تعظیم نہیں کیا، کوئی استقبال نہیں کیا. یہ ان کا مرید جو تھا حضرت علی بن حیدی تھی، دل میں سوچتے ہیں صرف کیا بات ہے آج غوث پاک آئے، کوئی متوجہ نہ ہوا. دل میں سوچا، اللہ اتنا ہی تو سوچا تھا جتنے مسجد میں مقتدی تھے امنگتے ہوئے سیلاب کی طرح غوث پاک کے پاس آ گئے، گھیر لیا. اب اتنی بھیڑ ہو گئی، جو ساتھ میں تھے پھینکا گئے، کہیں دور ہو گئے. تب کہتے ہیں یا اللہ وہی اچھا تھا جو کوئی ساتھ میں نہیں تھا، ہم تھے ساتھ میں. یہ کیا ہو گیا؟ وہی لوگ آ گئے، میں دور چلا گیا. سرکار غوث پاک کا جواب جو آتا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا. زور سے زور سے زور سے فرماتے سنو، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو اتنا نوازا ہے، لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری مٹھی میں رکھ دیا ہے، جس کو چاہتا ہوں اپنے جانب متوجہ کر لیتا ہوں. وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. سنیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش و التماس کروں گا، کیا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے نماز کا جذبہ لے کے، انشاءاللہ نماز کا جذبہ لے کے. اس لیے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقار مجروح ہو جاتا ہے، عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اولاد نالائق ہوتی ہے، عمر میں برکت نہیں ہوتی، مرنے کے وقت روح سختی سے نکلتی ہے، قبر میں سخت سوالوں، سخت حالات کا سامنا، سختی سے سوالات ہوں گے، رسوا ہوگا، حشر میں اٹھے گا، کوئی جواب نہ بن پائے گا. میرے دوستو، اب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. اپنے ایمان کی فکر کریں، اور ایمان کو بچانے کے لیے واحد نسخہ ہے، میں بتا سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین کا لگانا جتنا ضروری، اس سے زیادہ بدعقیدوں سے اصول کلیوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا ضروری. جو لوگ اعلیٰ حضرت سے دور ہو گئے کہیں ٹھکانہ نہ ملا. اعلیٰ حضرت سے رشتہ محبت جوڑیے. فیس بک واٹس ایپ پہ تقریر سن کر کے بلانے والوں خطیبوں کو سن لو، ٹھیک ہے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دیکھیے خطیب اچھا ہے، لہجہ اچھا ہے، لیکن اپنے مسجد کے امام بریلوی سے پوچھئے خطیب اچھا ہے لیکن رضا والا ہے یا نہیں.
नात अच्छी पढ़ता है, रजा वाला है या नहीं? उसी खतीब उसी शायर को लाइए जो आला हज़रत से मोहब्बत करने वाला हो। ऐसे ऐसे मुकर्रिर हैं कुर्सी तोड़ तकरीर करते हैं, लेकिन कभी अपनी तकरीर में आला हज़रत का नाम नहीं लेते, कभी जिक्र नहीं करते। वो एक अलग खामोश तहरीक है कि तुम आला हज़रत का जितना नाम लोगे उतनी उनकी तशहीर होगी, नई नस्ल के लोग समझ जाएंगे कौन है आला हज़रत, इसलिए तज़किरा ना करो। और नबी की हदीस कहती है मन अहब्ब शैयन अक्तरा जिक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है उनका ज्यादा से ज्यादा जिक्र करता है। आला हज़रत मोहसिने अहले सुन्नत है, एहसान आलम इस्लाम पर आला हज़रत सरकार का, इसलिए अपने खुतबा से, अपने नुकबा से, अपनी जमात के शोरा से कहता हो, उन्वान जो भी हो, टॉपिक जो भी हो, लेकिन दरमियान में आला हज़रत का तज़किरा जरूरी है। बड़ा एहसान है आला हज़रत सरकार का। सुनिए आखिरी बात मैं आप तमामी हजरात को बता दे रहा हूं और सुन लीजिए, आप लोग जाइएगा नहीं। क्यों? कमेटी वालों ने जितने लोगों को दावत दिया है सब आ गए हैं, जिसके लिए आप लोग मुंतजिर हैं, समझ गए हैं? अली 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 लफ्ज सही नहीं है, अली अली आयन है, आयन अली अली ले 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 यार, इसमें ये सब पागल रहता है। क्या पागलपन है मेरे भाइयों, अल्लाह रहम फरमाए। या अल्लाह सबको गौसे पाक का सदका अता फरमा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के नाम का आपने जलसा किया है, कामयाब है आप। जो लोग आए हैं वो कामयाब, ऐसे नहीं है। फख्र के साथ कहिए खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। सुनिए अगर आपकी तवज्जो हाजिर है, अब वो शेर में पढ़ दे रहा है, चुपे दाঁড়াও, चुपे থাকুন, কি হচ্ছে চিল্লাচিল্লি করবেন না, ना बंगला का हाथ पांव तोड़ दूंगा। सुनिए अब वो मिसरा मैं सुनाने जा रहा हूं, जितने लोग आएंगे ये ना सुना पाएंगे। माइक वाले भाई है जिंदा, बहुत अच्छा आपने बुलाया है, जरा सा दाएं बाएं कर दीजिए क्योंकि मिसरा ऐसा आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हकीकत में कादिरी होगा, जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी साचा बरेलवी हो। शेर सुनिए, शेर मैं सुना दे रहा हूं, इंशाअल्लाह आप भी आशीष कीजिएगा। इतना प्यारा शेर, कहाँ चले मेरे दोस्त? जींस पैंट, वाह वाह वाह, जींस पैंट बहुत तबाह कुल पैंट, खोलने में प्रॉब्लम, पहनने में प्रॉब्लम, खुजलाने में प्रॉब्लम। अगर किसी को खुजली हो जाए जैसा जींस पहने हुआ है तो खुजलाने के लिए 22 मरतबा टॉयलेट में घुसेगा, ऐसा खराब कपड़ा पहनता। सुनो मेरे भाई सुन लो। फूल शबनम की बात करते हैं, बस अब आप लोग थक गए तो आराम कीजिए। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, अब पूरा सवाब ले लूंगा। हश्र में मुलाकात होगी, पूछूंगा केमन आचेन दादा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं, और जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम की बात करते, गौसे आजम की बात करते हैं। सुनिए इससे भी अच्छा शेर, इतना अच्छा शेर,
اکیلے میں بھی میں مچل جاتا ہوں، اکیلے میں چیلنج کرتا ہوں، جتنے بڑے بڑے شعرا سے آپ سنیے گا ایسا مصرع نہیں ملے گا۔ ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا۔ یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کا قرضہ ادا فرما دے، جو کمارا آدمی بول رہا ہے اس کا اچھا رشتہ لگا دے۔ یا اللہ میری جو بہنیں ہیں اور اس کا رشتہ نہیں لگ رہا مولا غیب سے انتظام فرما دے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دل میں ارادہ کر لے میں شادی کے لائق ہو جاؤں گا، کمانے لگوں گا تو میں کسی ایسی سنی کی بیٹی سے شادی کروں گا اور 1 روپیہ جہیز کے نام پہ نہیں مانگوں گا۔ ایک کچھ نہیں ہے نا، سب لالچی، منہ میں پانی آ جاتا ہے، فری کا مال مل جائے چاہے چوری ہی کر کے لائے، کچھ دے نہ دے اپاچی پلسر، جب ایک اس کا دادا بھی نہیں دیکھا تھا اپاچی، اس کا دادا نہیں دیکھا تھا پلسر، کمینہ اپنے کمائی سے لیتا نا، دوسری کی طرف امید باندھے ہوا ہے، دے دو اپاچی دیے دو پلسر دیے دو اپاچی نہ دیتے ہو پاربو نہ دیتے ہوبے نہ دینے شادی کربو نا۔ ارے نالائق، اگر تیری بہن اسی لائق ہو، کوئی لڑکا کہ تیری بہن کے بارے میں ایسا کہہ دے، پوچھ تیرے دل پہ کیا گزرے گی، تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، تیری بہن کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ارے وہ بھی تو تیری اسلامی رشتے کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ مزاج بدلو یار، مزاج بدلو، مزاج بدلو، اللہ فضل فرمائے۔ دعا اتنی پیاری پیاری کر دیا ہوں۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر سب کو اچھی لگے، ضروری نہیں کہ آپ سب کو اچھے لگے، ضروری نہیں کہ ان کا لہجہ سب کو اچھا لگے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، بس میں تو یہی کہتا ہوں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو۔ میں کبھی یہ پرواہ نہیں کرتا یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے، حق جو ہے میں وہی کہوں گا، ٹھیک ہے۔ جب خدا کا فضل ہوگا ذرہ بھی آفتاب ہوگا۔ جو لوگ اب تک سبحان اللہ زور سے نہیں بولے ہیں کلیجہ کھول کے بول لیجئے گا۔ ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا، ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا۔ غوث اعظم کا جب جواب نہیں، غوث اعظم کا جب جواب نہیں، مصطفیٰ کا جواب کیا ہو، مصطفیٰ کا جواب کیا ہوگا۔ یا غوث، زور سے یا غوث۔ میں آپ لوگوں کو محبت کا واسطہ دیتا ہوں، نماز کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے، دنیا سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیے، مسجد سے قریب رکھیے۔ ہلچل سیوانی صاحب کی عمر زیادہ ہے، وہ اپنا تجربہ پیش کر رہے تھے، آنے والے کچھ سالوں میں ووٹر لسٹ میں لوگ مسلمان رہ جائیں گے، ایسے پکے مسلمان نہ رہیں گے۔ ویسٹرن کلچر غالب، مغربی تہذیب کا پہرا، اپنے اسلام کو فالو کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ ہر مرض کا علاج دوسرے کے دروازے پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں، اپنے اسلام کے قانون کو لوگ توڑنے پہ آمادہ ہیں۔ اور وہ دن آئے گا آگ کی بارش ہوگی، زلزلے آئیں گے، ایمان بچانا اتنا دشوار ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ لینا۔ نبی فرماتے ہیں کچھ ایسا وقت آئے گا صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا صبح کو مسلمان۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کی رنگینیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟
ارے ہم تو اس نبی اور اصحاب نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نبی کے کسی صحابی کے پاس پکا مکان نہ تھا، نبی کے کسی صحابی کے پاس ایسا آرام دہ بستر نہ تھا، نبی کے کسی صحابی کے گھر میں یہ فرنیچر نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کی ایسے فرما بردار تھے کہ دنیا میں کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کیوں دوسرے کو فالو کرتے ہیں؟ میرے دوست، اپنا مذہب سب سے پیارا مذہب، میرے نبی کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ۔ انگریزوں، یہودیوں، نصرانیوں کے طرز زندگی کو چھوڑ دو، میرے نبی کا طریقہ سب سے پیارا۔ ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں، ہم نبی کے وفادار بن کے رہیں۔ عمر میں چھوٹا ہوں، معافی ضمیر کو میں نے پیش کیا ہے، اپنے آپ کو کچھ سنبھالیے۔ آپ کا گھر ویران ہو جائے گا جب محلے کی مسجد کو سجدوں سے ویران کر دیجیے گا۔ سجائیے مسجد کو سجدوں سے، اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے سجا دے گا۔ یہ مولوی کی تقریر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو، بڑی محنت کے ساتھ اتنا بڑا جلسہ کیا، آپ لوگ کو دعوت دیا، ان سے زیادہ تو مبارکباد کا آپ لوگ مستحق ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دل کہہ رہا تھا چلو انیک بھالو موسم آچے، گھر پہ جا کے سو جائے۔ عشق نے کہہ دیا آج کی رات غوث اعظم کے نام ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آب و دانہ رہا، پھر ملاقات ہوگی۔ آب و دانہ نہیں رہے گا تو کاٹ چھانٹ کے میں نہیں آؤں گا۔ بہت کٹس ہے، اس مولوی کو مت بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ملاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہلاؤ۔ ایم پی بننا آسان ہے، کسی جلسے میں دعوت کھانا آسان نہیں۔ بہت چھٹائی کٹائی۔ 10 منٹ آؤ، یا اللہ حضرت آپ کی محبت ہے، 10 کیا میں تو بول سکتا ہوں، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہ نثار احمد رضوی، یو کین گو، یا میں اسی پہ عمل کروں گا، لیکن ایسے نہیں جاؤں گا۔ پہلے آپ نے سبحان اللہ بول لیجئے۔ کیا امید رکھوں کہ انشاءاللہ کچھ جو کہا گیا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ؟ ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھا کر کے پیار سے نماز کی طرف مائل کیجئے انشاءاللہ۔ غوث پاک سرکار سے سچی محبت کیجئے، کلیجہ ٹھوک کے کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ یار منہ کھول کے بولو، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ۔ میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو ہی جاتی ہے، چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی سنے ہیں، شامل ہو جائیں، سب لوگ مل کے پڑھیں استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، سب لوگ حاضر ہیں، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا ہے۔ مولا سب کے توبہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما، مولا سب کے کلمہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما، مولا سب کے دل کی دنیا کو بدل دے، سب کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما۔ کلمہ شریف اتنا زور سے پڑھیے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، پنڈال پھٹے، میرا کلیجہ پھٹے، آپ کا کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائیں، زندہ رہیں، جو حال ہو، لیکن آواز میں کمی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اس قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، ارے ہم بولے کان پھٹے، ناک پھٹے، مر جائیں، سینہ پھٹے، جو آواز میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ اگر مریں گے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔